अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इमरान खान साहब का अडियाला जेल से गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करना और उनका ज़लज़ला अंगेज़ बयान, उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर मैं आपको कुछ ही देर में देने जा रहा हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट, और उसके जो नताइज हैं वो बड़े सीरियस यानी संगीन हो सकते हैं। मैंने गुज़िश्ता रोज़ ही अपने ट्वीट में कह दिया था कि वो तमाम सहाफ़ी जो बाहर आकर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं और खान साहब को कोट कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात का वक्त शुरू हुआ चाहता है। सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया, उसके ऊपर भी अब कार्रवाई हुई है। वो कितनी बड़ी कार्रवाई है, उसके अंदर से क्या निकल सकता है, सारी डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा आज पार्लियामान का मुश्तरका इजलास है आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, और उस इजलास में अस्करी क़यादत भी शिरकत कर रही है, वज़ीर आज़म भी होंगे, तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी होंगे, सदर पाकिस्तान भी मौजूद होंगे। तो देखते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मैं उसके हवाले से भी कमेंट करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है। नान भाइयों ने जुमेरात यानी आज के रोज से इस्लामाबाद और पंजाब के अंदर हड़ताल, मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो गुज़िश्ता रोज ही मैंने कहा था कि तंदूर में अटका हुआ हमारा मुल्क इससे पता नहीं कब बाहर निकलेगा, ये समझने की किसी ने अभी तक जरूरत महसूस नहीं की है। दूसरा, ईरानी सदर ने बहुत बड़ा दावा कर डाला है इजराइल के मामले के ऊपर। वो दावा क्या है उसकी डिटेल्स शेयर करूंगा। सोशल मीडिया से मुताल्लिक गुज़िश्ता चंद दिन में चंद बड़ी शख्सियात ने क्या क्या बयानात दिए हैं, उसका अहाता भी मैंने आपके सामने करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। उससे पहले गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इमरान खान साहब का बयान पहले शेयर करते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई होने जा रही है, उसका इब्तिदा हुई है, वो शेयर करता हूं, और फिर जो सोशल मीडिया के जो खासतौर पर यूट्यूबर्स के जो प्रो पीटीआई यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूज कम हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब ने कल बयान क्या दिया, मैंने इसको बड़े तफसील के साथ तस्दीक करने के बाद आपके साथ शेयर करना है। जहां मैं फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दूं, खुद समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। कल इमरान खान साहब ने बात की थी। इमरान खान साहब की अडियाला जेल में सहाफियों और रिपोर्टर से धुआंधार गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो एक बड़ा शख्स उसका जिम्मेदार होगा, उसको नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं उस बड़े शख्स का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान, मुल्क में वो कानून है जो जंगल का बादशाह चाहता है और बावल नगर वाकया ये साबित करता है। ये कोट एंड कोट रिपोर्ट हुआ है। मुल्क में ना आइन की हुक्मरानी है, ना कानून की और ना ही जमहूरियत। इमरान खान, बादशाह चाहता है तो नवाज शरीफ के तमाम केसेस खत्म हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं, और जब बादशाह चाहता है तो 5 दिन में हमें 3 केसेस में सजा दे दी जाती है। इमरान खान, ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल के कानून के बायस मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। मैं इसके बाद आपको बताता हूं कि असल कहानी क्या हुई है। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफी भी मंगवाई। बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया। आईजी और वायसराय ने माफी मांग ली। वायसराय ने कहा ये हमारा भाई है, ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। इमरान खान, बड़ी शख्सियत मेरी बीवी को सजा दिलवाने में बराह रास्त मुलव्वस है। इमरान खान, ये कल रात के स्टेटमेंट्स हैं, मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि इससे अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो शेयर करनी है। गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तानियों ने दुबई में रिकॉर्ड सरमायाकारी की। बहावल नगर वाकया बताता है कि मुल्क के हालात क्या है। सरमायाकारी ना आने से कर्जे और गुर्बत बढ़ेगी। जंगल के कानून से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है। कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। IMF के कर्ज से मुल्क में महंगाई की लहर आएगी, तरफादार गरीब आदमी मारा जाएगा। इमरान खान, अब जो है, मैं जो गुज़िश्ता रोज ट्वीट कर चुका था वो ये था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हैं, और जो सहाफ़ी अंदर जाकर खान साहब के मामलात को रिपोर्ट कर रहे हैं बाहर आकर, उनके लिए मुश्किलात का वक्त हुआ चाहता है।
ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے لیے بھی. تو آپ کو ایک ڈیولپمنٹ بتاتا ہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے, یہ خبر میں چاہتا تو آخر میں بھی دے سکتا لیکن ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈز کی مانیٹرنگ رپورٹ تیار کر لی ہے. سی ٹی ڈی نے, کیونکہ ابھی بھی اس وقت ٹرینڈ چل رہے ہیں, گزشتہ روز بھی چلے اور پچھلے 72 گھنٹے میں چل رہے ہیں. محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران, آج تک 3 ماہ کے دوران سوشل میڈیا پر چلنے والے ٹرینڈز کی مانیٹرنگ رپورٹ تیار کر لی ہے. رپورٹ کے مطابق ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر چلنے والے 17 ٹرینڈز حساس قرار دیے گئے. 17 ٹرینڈز. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملک دشمن ٹرینڈز زیادہ تر بیرون ملک بیٹھے افراد نے چلائے. ٹرینڈ میں پنجاب پولیس اور اعلیٰ شخصیات پر بے جا تنقید کی گئی. اعلیٰ شخصیات, سمجھ رہے ہیں آپ میری بات. رپورٹ کے مطابق قوم پرستی, بلوچستان اور گوادر سے متعلق 10 ٹرینڈز کو بھی مانیٹر کیا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اسی کو لے کر میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. گزشتہ 3 دن سے جو عمران خان فوکسڈ یوٹیوب چینلز ہیں, پی ٹی آئی فوکسڈ یوٹیوب چینلز ہیں, ان کے ویوز کریک ہوئے ہیں. سارے دوست احباب حیران پریشان تھے کہ نارملی جس کے 50,000 ویوز آتے تھے اس کے 8-10 ہزار پہ آ گئے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی ویورشپ کم ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو رپورٹ اتنا کیا گیا ہے, کچھ ای میلز لکھی گئی ہیں, کچھ گلچ پیدا کیا گیا, جس سے جہاں عمران خان کا نام, پی ٹی آئی کا نام یا عمران خان سے وابستہ خبریں شیئر ہوتی ہیں ٹیگز کی صورت میں, ان کو وہ ریسٹرکٹ کر رہا ہے اور ریکمنڈیشنز میں نہیں بھیج رہا. تو ایک طرف مودی ایلن مسک سے ملتا ہے یا مارک زکربرگ سے ملتا ہے اور ان کے بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں. ایک طرف ہمارے ملک میں جو ریمیٹنسز پاکستان میں ہم لوگ یعنی یوٹیوبرز یا اینکرز یا ایکس پہ کام کرنے والے یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ لا رہے ہیں, اس جو ریمیٹنس ہے اس کا راستہ روکا جا رہا ہے ویوز کم کر کے. پہلے ایکس کو بھی لکھا گیا اور ایکس نے اب باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے اکاؤنٹس بلاک کرنے سے بند کیا ہے, معذرت کی ہے, لیکن حکومت کے ساتھ کام کرنے کی رضامندی ظاہر کی ہے. تو یہ جو سچویشن ہے یہ آنے والے دنوں میں ممکنہ کسی بڑے کریک ڈاؤن کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے اگینسٹ دا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, اگینسٹ یوٹیوبرز, اگینسٹ ایکس کے اوپر جو بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں, اینڈ اگینسٹ دا رپورٹرز جو کہ خان صاحب سے جا کر مل رہے ہیں اور باہر آ کر رپورٹ کر رہے ہیں. یہ بات میں نے آپ کو پچھلے 2 مہینے سے مسلسل کہہ رہا ہوں, آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی تھیں, اب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. نان بھائیوں نے, پنجاب میں 16 روپے کی روٹی اور وفاق کے اندر بھی روٹی کی قیمت کم کرنے کے سائز کے حساب سے, اور پھر کے پی کے کے اندر بھی. تو اسلام آباد اور پنجاب کے نان بھائیوں نے, کیونکہ ان کے ساتھ اتفاق کے ساتھ یہ معاملات نہیں نمٹائے گئے, تو انہوں نے آج تندور مکمل بند رکھنے کا اعلان کر دیا. اب آپ سوچئے کہ سستا دلانے کے چکر میں تندوری بند ہو گیا تو جن کو نہیں ملے گا وہ کیا کریں گے. اس کا بہترین حل یہ تھا کہ جن پروجیکٹس پہ پیسہ نہیں لگانا چاہیے تھا وہاں پہ لگا دیا, ادھر نہ لگاتے اور سبسڈائز ادھر کر دیتے تو تندور اور نان بھائی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پبلک شاید پازیٹیو سوچتی, لیکن عقل تو ہے نہیں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں. تو آج جو ہے اسلام آباد اور پنجاب کے لوگوں کو تندور والوں کی طرف سے ہڑتال کا سامنا ہے. اچھا, اعظم سواتی کو کل تحویل میں لیا گیا تھا اطلاعات کے مطابق مبینہ طور پر, اور وہ ایف آئی اے کے دفتر سے باہر نہیں آ پا رہے تھے. تو ابھی کی جو اپڈیٹ ہے آج کے دن کی وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے. اب آتے ہیں اسرائیل کے معاملے کے اوپر, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. اسرائیل اور ایران کا جو تنازع تھا وہ اپنی جگہ پر تھا, پھر کچھ لوگوں نے اس کو ڈرامہ قرار دیا کہ جی شاید یہ فکسڈ میچ چل رہا ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہے. اسرائیل کی جو وار کیبنٹ ہے وہ یہ ڈیسائیڈ تو کر چکی ہے کہ انہوں نے ایران کو منہ توڑ جواب دینا ہے, لیکن ان کو پلان وے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں, کیونکہ ان کو اپنے طرح کا, اپنی طرز کا لائک مائنڈیڈ تو نہیں کہہ سکتے, سیم کیلیبر کا ایک اپوننٹ مل گیا ہے اور وہ کسی وقت بھی تباہی کر سکتا ہے, دیٹ از ایران. تو اب ایران کے صدر نے ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے, یہ RTE اردو اس کو ٹویٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر ایران کے صدر کہتے ہیں اگر ہم آپریشن کو محدود نہ رکھتے تو اسرائیل کا نام و نشان نہ ملتا. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے, یہ اس وقت انہوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو میزائل یہاں سے فائر کیے گئے وہ ہم نے سمبولک فائر کیے, ہم صرف پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا چاہتے تھے, لیکن اگر ہم چاہتے تو اسرائیل کو نیست و نابود کر سکتے تھے, کسی وجہ سے نہیں کیا گیا تاکہ مزید معاملات ایسکلیٹ نہ ہو سکے.
اب آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن سے وابستہ چند بیانات کی طرف. میں دکھا نہیں سکوں گا، آپ کو صرف بتاتا چلا جاتا ہوں کہ گزشتہ چند دن کے اندر یہ بیانات وائرل ہوئے ہیں. سب سے پہلے محسن نقوی صاحب، میں بڑے پروف کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کون سا اختیار کرنے جا رہی ہے سچویشن. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا قوانین آنے چاہیے. کچھ دن پہلے یہ بیان دیا اور اب جو ہے وہ CTD ٹرینڈز کے حوالے سے رپورٹ تیار کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا بیان تھا سماعت کے دوران کہ آج کل نئی وبا پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا کی، اس کا بھی پریشر ہوتا ہے. شاہد آفریدی کا بیان تھا، وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے تعلیم درکار ہے. ملک میں ایسے شہر بھی ہیں جہاں سوشل میڈیا پہلے اور تعلیم بعد میں پہنچی. شاہد خان آفریدی جنہوں نے ابھی حال ہی میں کیا اور پھر انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ کیا ہوتا ہے انگل کرنے کا نشان. اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ، ہمارے ہاں کافی شواہد موجود ہیں کہ یوتھ کی برین واشنگ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان کی برین واشنگ کا سدباب ناگزیر ہو چکا ہے. اندازہ کریں. عطا تارڑ صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے کچھ قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے. عطا تارڑ. محسن بیگ کیا کہتے ہیں؟ باول نگر میں پیش آیا واقعہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تحریک انصاف اور اس کا سوشل میڈیا یوتھیا بریگیڈ جس طرح سیاسی رنگ دے رہا ہے، ٹرولنگ کر رہا ہے، اسے سچ کو جھوٹ کا لبادہ پہنا دیا گیا. آسمہ شیرازی اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ سوشل میڈیا ایک طاقت ہے جو کہ تحریک انصاف کی ہے. تحریک انصاف کے علاوہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی سوشل میڈیا ونگ بھی ہو تو وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اب نئی اسٹیبلشمنٹ کا روپ دھار چکی ہے. یعنی یہ بھی پرووک کر رہی تھی. جاوید چودھری صاحب، عمران خان نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بجائے سوشل میڈیا پر سرمایہ کاری کی، چنانچہ یہ آج عام لوگوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی فیملیز میں گھس چکا ہے. اس کے علاوہ اور بہت بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے گزشتہ چند دن میں سوشل میڈیا کو نتھ ڈالنے سے متعلق بیانات دیے، اور ابھی جو رپورٹ کا تذکرہ میں نے کیا ہے وہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہے. تو آنے والے چند دن جو ہے مزید خطرناک ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے ریما عمر کا حالیہ ایک بیان ہے کہ 2 ماہ ہو گئے لیکن ایکس بند ہونے کا نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آ سکا. ایکس یعنی ٹویٹر. اگر ایکس ہماری نیشنل سیکیورٹی متاثر کر رہا ہے تو حکومت پاکستان آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کیوں استعمال کر رہی ہے؟ ویری ویلڈ کوسچن جی، کہ آفیشیلی تو آپ پھر VPN لگا کر ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں اپنے ولاگ کو صرف ایک اور سٹیٹمنٹ کے ساتھ کلوز کروں گا، وائرل بیان کے ساتھ. وہ ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ کا. وہ کہتی ہیں مریم نواز ٹرینڈ سیٹر ہیں، دیگر صوبے انہیں فالو کرتے ہیں. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ٹرینڈ سیٹر کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ دیگر صوبے انہیں فالو کر لیتے ہیں. میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اب میں یہاں پر یہ آپ کو بتا دوں، ہوں گی ٹرینڈ سیٹر، میں مانتا ہوں ٹرینڈ سیٹر ہوں گی، لیکن کاپی کرنے میں کاپی کیٹس بھی اپنے آپ کے اندر بڑی ٹرینڈ سیٹرز ہوتی ہیں. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.